مبینہ آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے. بڑی سیریس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اس آڈیو کے اندر, کیونکہ جو امپریشن آ رہا ہے اس آڈیو سے وہ بڑا خطرناک ہے. کوئی انو کوئی باہر ٹھوکی ہے کسی طریقے دے نال. محسن نقوی صاحب انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کچھ وارننگز دی ہیں. پولیس کی جانب ہاتھ بڑھائے گا تو اس کے ہاتھ توڑ دیں گے. تم جتنے بڑے گنڈے بنے ہوئے ہو 2-3 ہفتے رک جاؤ, تم نے جوتے بھی نہر میں چھوڑ کر بھاگنا ہے. انا تو بدماش. عمران خان صاحب کے بھانجے کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اب ہمیں ان کو پکڑنا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایک بڑی طویل لسٹ ہے ان تمام خبروں کی. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ کور کریں. ایک تو جناب ایک مبینہ آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے, ایک سامنے آئی ہے ایک مبینہ آڈیو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی اور قانون دان خواجہ طارق رحیم کی جو ہے یہ آڈیو بتائی جاتی ہے. میں مبینہ کا لفظ ابھی ان کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آبویسلی اس کی ویریفیکیشن تو نہیں ہو سکتی, لیکن بڑی سیریس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اس آڈیو کے اندر, کیونکہ جو امپریشن آ رہا ہے اس آڈیو سے وہ بڑا خطرناک ہے. کیا گفتگو ہو رہی ہے آپ پہلے آڈیو سنیے, پھر میں اس کے اوپر ذرا کامنٹ کرتا ہوں. جی السلام علیکم. سر یہ جواب کوئی چنگی طرح دئیے, کوئی باہر ٹھوکیے کسی طریقے دے نال جو اگلا کرتی ہے اے جی خاتون لی بول دی گئی. سر میں پتہ کی سوچیا سی تے کی موٹی گل کر تے میں کر دی, پھر مینوں او بڑے تارڑ صاحب دا ایک گل یاد آئی. او کہندے سن میاں کتیاں دے پونکے تے کھلوتے نے. یہ بھی گل ٹھیک ہے, جو ایک جواب تسی جگہ دیتا ہے یہ روایت ہے. دوسرا میری جڑی ہے نا, میرے سے الحمدللہ علی بھی شکر ہے, وہ کرے جگہ کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا. جدوں لوڑ پائے گی تانا سی کہہ دیں گے خارجہ کچھ دھماکہ کر دے, تسی کر دینا میرے پتہ. تسی میں دس دینا, بس میں جو کہو گے اس کا ہو جائے گا. حاضر اینی ٹائم یو رائٹ. حاضر خواہش ہے. اور میرے بھتیجے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل جی, اللہ کا فضل. بسم اللہ نے کہنا کہ نان شکران ضرور. یہ جناب یہ آپ نے یہ گفتگو سنی جس میں مبینہ طور پہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں یہ خواجہ طارق رحیم صاحب سے جو گفتگو کر رہے ہیں. آئی ایم پریٹی شیور یہ گفتگو جو ہے یہ مریم نواز کے حوالے سے ہو رہی ہے, کیونکہ مریم نواز نے ہی جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے اوپر تنقید کی. اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے اس کے اوپر جو کامنٹری کی تھی وہ بھی اے آر وائی کے اوپر چلی تھی. ایک بات تو اس آڈیو سے یہ پتہ لگتی ہے کہ آڈیو جو ہے یہ ریسنٹ ہے, کیونکہ اے آر وائی کے اوپر میرے خیال میں پچھلے ہفتے کے اندر ہی ہفتہ ہی ہوا ہے شاید کہ جب یہ ثاقب نثار صاحب کی جو ہے کا ریاکشن جو ہے وہاں پہ چلا تھا. یہ ان سے ایک رپورٹر وہاں پہ ملے تھے تو تب وہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنا ریاکشن دیا تھا. تو یہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ گفتگو یہی ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد یہ جو خواجہ طارق رحیم صاحب ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی انو کوئی باہر ٹھوکی ہے کسی طریقے دے نال, یہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب تھا اس بات کا کہ ٹھوکی ہے. مطلب اب یہ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے, اس کا کیا مقصد ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس بات کے اوپر, بٹ دس از سم تھنگ ریئلی سیریس. اس کے بعد ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اس کرٹیسزم کے اوپر, مریم نواز کا جو کرٹیسزم ہے اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے تارڑ صاحب کہا کرتے تھے. اب بڑے تارڑ صاحب جو ہے رفیق تارڑ صاحب کی میرے خیال میں بات ہو رہی ہے, شاید جو سابق صدر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے, تھے وہ مسلم لیگ نون کے ہی, لیکن شاید ان کو کوٹ کرتے ہوئے ثاقب نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب وہ پنجابی کی ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ کہندے سن میاں کتیاں دے پونکنے تے دور دور کھلوتے ہوئے نے. تو مطلب جو ایک قسم کا اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہی ہے کہ جی اگر کتے بھونک رہے ہوں تو آپ دور دور سے جو ہے وہ چلے جائیں, ان کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے یا ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوور آل امپریشن جو اس گفتگو سے آتا ہے وہ آتا ہے کہ کتنا آپس مطلب کس حد تک جو ہے وہ نفرت پائی جاتی ہے مریم نواز کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب کے اندر. اور اب یہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ نفرت جو ہے وہ پیناما ڈیسیژن آنے کے بعد سے سٹارٹ ہوئی ہے یا کب سے تھی, وی ڈونٹ نو. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مریم نواز جو بار بار کہتی ہیں اور مسلم لیگ نون جو اپنا ایک سٹانس لیتی ہے ثاقب نثار صاحب کے اوپر جو وہ لفظی گولہ باری کرتی ہے, اس میں آپس میں ایک بہت بڑا گلف ہے دونوں کے درمیان. اور اختلافات نہیں بلکہ نفرت ہے میرے خیال میں. اختلافات سے بھی اوپر جو اگلا جو ایک پارٹ ہوتا ہے وہ نفرت کا ہے, جو اس مبینہ آڈیو سے پتہ لگتا ہے. بہرحال خواجہ طارق رحیم صاحب ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بس حکم کریں, ہم سنبھال لیں گے اس کو. مطلب کوئی میرے خیال میں قانونی نوٹس کی شاید بات کر رہے ہوں گے کہ جی ہم اس کو سنبھال لیں گے.
اچھا جی، اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے ریجن کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا کل رات کو. ان کے ورکروں کو گرفتار کیا گیا اور کافی بڑی تعداد میں، مجھے ایک اندازے کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 150 کے قریب جو ہیں وہ کارکن مختلف ٹیئرز کے جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں راولپنڈی کے اندر. اور الزامات جو ان کے اوپر ہیں وہ ہنگامہ آرائی کے اوپر ہیں. جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو کچھ ہوا تھا اس سلسلے میں جو ہے یہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. میری پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں سے میری گفتگو ہوئی ہے. ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک سوچے سمجھے طریقے کے تحت جو ہے اس وقت کریک ڈاؤنز کر رہی ہے اور ان کی گرفتاریوں کی کوشش کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایف آئی آر ڈال کے، کوئی نہ کوئی ریزن ڈال کے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے، مطلب شبلی فراز صاحب کے گھر جو ہے وہ بھی کل چھاپا مارا گیا اور وہاں پہ جو خواتین تھیں غالباً ان کی اہلیاں تھیں وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جی شبلی فراز صاحب گھر پہ نہیں ہیں، تو پولیس جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی. تو شبلی فراز صاحب کی یہ جو گرفتاری تھی وہ تو نہیں ہو سکی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ علی نواز اوان اور ان کے یوتھ کوآرڈینیٹر چودھری اظہر جاوید گجر کے گھروں پہ بھی جو ہے پولیس نے چھاپے مارے اور پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما راجہ شاہد کو پھلگراں کے مقام سے جو ہے وہ گرفتار کیا. اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے اندر بھی جو ہے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آج صبح جو ہے ایک بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہاں پہ زمان پاک کے اطراف جو ہے وہاں پہ شروع کیا جائے گا. اچھا، اس سلسلے میں یہ جو کریک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے تو محسن نقوی صاحب جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی تو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کچھ وارننگز دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ ابھی خون خرابے پر ہمیں نہیں جانا. کسی کو آئی جی اور ڈی پی او پر اعتماد نہیں تو پولیس کی سیکیورٹی واپس کر دیں. سیاسی سرگرمی کی اجازت ہے، یہ نہیں ہوگا کہ پولیس والوں کو گالیاں دو اور کہو کہ سیکیورٹی بھی دو. حکومت اور ریاست کی رٹ قائم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ایک حکومت بھی موجود ہے اور ریاست بھی موجود ہے. واپس آنے کا کہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن تک ہماری یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ماحول خراب ہو. انہوں نے کہا کہ پولیس 2 دفعہ گیٹ پہ ان کے گئی، گھر میں انٹر بھی ہوئی، لیکن پھر میرے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پولیس واپس آ گئی. انہوں نے کہا کہ کینال روڈ کھولنے کے بعد رات کے وقت وہاں سے ایک پولیس اہلکار گزر رہا تھا جسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اسے وہاں سے فرار ہونا پڑا جسے لوگوں نے بچایا. اس کے بعد وہاں سے ایلیٹ فورس کی ایک گاڑی گزر رہی تھی جسے روک کر ہتھیار لوٹ لیے گئے اور گاڑی کو توڑ کر کنال میں پھینک دیا گیا. ایسے واقعات کے بعد ریاست کی رٹ کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ میں نے آئی جی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آج یا کل صبح تک کا وقت طے کر لیں. اس کے بعد ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے انہیں جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے. آج کے بعد اگر کوئی ریاست کی رٹ چیلنج کرے گا اور پولیس کی جانب ہاتھ بڑھائے گا تو اس کے ہاتھ توڑ دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور میری وجہ سے وہ چپ کر کے دیکھتے رہیں. میں بہت دنوں سے انہیں حوصلہ دے رہا ہوں. اب اگر کوئی ایسا اقدام کرے گا تو انہیں ایسا جواب ملے گا کہ پتہ چل جائے گا. گزشتہ 5 سے 7 روز کے اندر جو قانون کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس پر حکومت پنجاب نے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. آج ہم اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. یہ جے آئی ٹی ان تمام چیزوں کی تحقیقات کرے گی. پنجاب کے باہر سے آنے والے لوگوں کے معاملے کا بھی جائزہ لیا جائے گا. ان تمام غیر سیاسی کارروائیوں کی تفصیلات ہم الیکشن کمیشن کو بھی بھجوا دیں گے. تو یہ جناب جو موجودہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے انہوں نے کہا کہ جی اب اگر ہاتھ اٹھایا گیا پولیس کے اوپر تو ہاتھ توڑ دیا جائے گا. اس پہ فواد چودھری صاحب نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا، جوابی ٹویٹ کیا محسن نقوی صاحب کی اس پریس کانفرنس کا. انہوں نے کہا محسن نقوی تم جتنے بڑے غنڈے بنے ہوئے ہو 2-3 ہفتے رک جاؤ، تم نے جوتے بھی نہر میں چھوڑ کر بھاگنا ہے، انا تو بدماش. یہ انہوں نے ان کے لیے کہا. ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ یہ وارننگ دی گئی ہے نگراں حکومت کی جانب سے، وہیں پہ نگراں حکومت پنجاب نے پی ٹی آئی کو 22 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور پولیس و تشدد کے باعث نگراں حکومت کی جانب سے جلسے کو سیکیورٹی نہ دیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. صرف عمران خان کو بطور سابق وزیر اعظم سیکیورٹی دی جائے گی. انہوں نے کہا باقی لوگوں کو ہم نہیں دیں گے. ظاہری بات ہے معاملات اتنا ٹینس ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے پولیس والوں کے اوپر اس طرح تشدد ہوتا ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی پولیس والا اس کے بعد اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈالے گا اور وہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسے مقام کے اوپر جائے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا ان کے چاہنے والے یا ان کا جتھا جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہو. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ نیب کی جانب سے آج عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کو توشہ خانہ کے حوالے سے پورا ایک کویشچنئر جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کویشچنئر کے اندر جو ہے توشہ خانہ سے ریلیٹڈ مختلف سوالات ہیں جن کے جوابات عمران خان صاحب نے دینے ہیں. نیب کی ٹیم جب آج زمان پاک پہ پہنچی
تو ان کو کوئی روکا ٹوکا نہیں گیا، بلکہ ان کو اندر آنے دیا گیا اور ان سے باقاعدہ طور پہ نوٹسز جو ہیں وہ ریسیو بھی کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بھانجے، ان کے لائرز ونگ کے ایک رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی کہنا چاہیے، حسان نیازی صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج، اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اب اس کے اندر جو پولیس کا ورژن سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ وہاں پہ بیسکلی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آئے تھے، اور وہاں سے اس کے بعد جب یہ گئے ہیں تو اس کے بعد ناکے کے اوپر جو ہے وہ ان کو روکا گیا ہے، اور وہاں پہ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ پولیس کا ورژن ہے، ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو کہ ابھی تک کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ورژن اس سلسلے میں جو آرڈر آف ایونٹس ہے وہ کیا تھے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ابھی تک کی خبر یہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حسان نیازی زبان کے بہت تیز ہیں، تلخ ہیں، ماضی کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں جو کسی طور پہ بھی جو ہے شائستہ نہیں کہے جا سکتے، بلکہ بدتمیزی کے زمرے میں آتے ہیں، اور انہوں نے ججز کے حوالے سے اور پولیس کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے مطلب بے دھڑک وہ بولتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور اکثر اوقات یہی کئی تجزیہ کار یہ سمجھتے تھے کہ حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں۔ ویسے وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ایک تجزیہ کار ہیں، جیو کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جو خیالات ہیں وہ بالکل اینٹی عمران خان ہیں، وہ پرو پی ایم ایل این خیالات کے حامی ہیں، لیکن ان کے صاحبزادے حسان نیازی صاحب بالکل بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ نہیں چلتے، وہ اپنے ماموں کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں، تو ان کی گرفتاری بھی جو ہے وہ آج عمل میں لائی گئی ہے۔ اب دو تین جو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ کس بنیاد کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ان کو بھی کچھ کیسز کے اندر نامزد کیا گیا تھا، اور وہ بھی دہشت گردی کے کیسز تھے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو تو ایکچولی ضمانت مل چکی تھی، ضمانت قبل از گرفتاری مل چکی تھی، وہ لے کے ہی باہر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو ناکے کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہیں ابھی آ رہی ہیں، ابھی تک اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آئی نہیں ہیں، تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور، ان کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کے اوپر کل 3 مختلف مقامات کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اب پولیس کا ورژن اس پہ ڈیفرنٹ ہے، میں دونوں ورژن آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے ہم ایک ایسی سچویشن کے اوپر آ گئے ہیں کہ ہی سیڈ والی سٹوری ہے، تو ہمیں آپ کو دونوں ورژنز ہی آپ کے سامنے رکھنے پڑیں گے۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی، ڈیرہ اسماعیل خان جاتے ہوئے داجل چیک پوسٹ کے اوپر جو ہے مبینہ ہنگامہ آرائی کی گئی ان کی جانب سے، اور پولیس کا کہنا ہے جی انہیں چیکنگ کے لیے روکا گیا تھا، تو انہوں نے چیک پوسٹ پر ہنگامہ کیا۔ کے پی کے اور پنجاب سرحد پر چیک پوسٹ یہ قائم ہے، وہاں پہ تمام گاڑیوں کی انٹری کی جاتی ہے۔ چیک پوسٹ کے اوپر یہاں پر ہنگامہ آرائی کرنے کے بعد علی امین گنڈا پور وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ فیکٹ ہے کہ پروونشل چیک پوسٹ جو ہوتی ہے وہاں پہ ہر قسم کی گاڑیوں کی چیکنگز بھی ہوتی ہیں، اندراج بھی کیا جاتا ہے کہ کون سی گاڑی آ رہی ہے، کہاں سے آئی ہے، کتنے لوگ ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز وہاں پہ نوٹ کی جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے خبر کے اندر، جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے جی علی امین گنڈا پور جو ہے شراب کے نشے میں تھے، ان کی گاڑی کو تیز رفتاری پر بھی روکا گیا تھا، تو ان کی پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور ان کے ساتھیوں نے چیک پوسٹ پر فائرنگ کی ہے، تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس، اس میں عمران خان صاحب کی نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لاجب بینچ جسٹس شاہد بلال احسن کی سربراہی 21 مارچ کو عمران خان کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس جواد حسن، جسٹس شاہد کریم اور جسٹس شہرام سرور چودھری شامل ہیں، اور عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے اقدام کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اچھا، اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ ایسی ہی سملر ایک درخواست وہاں پہ دی تھی، اور اس کے بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ درخواست دی تھی۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ نے آلریڈی یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹ کیا ہوا ہے، تو یا تو اپنی درخواست وہاں سے واپس لیں تو پھر یہاں پہ کارروائی ہو سکے گی۔ تو اب یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ اب سنی جائے گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ اگر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کوارٹرز جو ہیں وہ امید کر رہے ہیں کہ اگر ان کو لاہور ہائی کورٹ سے کسی قسم کا سٹے مل گیا یا کوئی ریلیف مل گیا، تو ان کے ساتھ ان کے حوالے سے جو آلریڈی معاملہ ایک سیشن کورٹ کے اندر چل رہا ہے
جو کرمنل پروسیڈنگز ایک سیشن کورٹ کے اندر چل رہی ہیں، یہ وہی کیس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے، جس میں بیسکلی فرد جرم عائد نہیں ہو پا رہی تھی، اور عمران خان صاحب کو بار بار جو ہے وارنٹ گرفتاری اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہے تھے وارنٹ گرفتاری، وہ اسی توشہ خانہ کیس میں تھے جو سیشن کورٹ کے اندر چل رہا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے ان کو کسی قسم کا ریلیف مل گیا تو پھر توشہ خانہ کی وہ کارروائی جو فرد جرم عائد کرنے کی ہے اس کے اوپر بھی اسٹے آ سکتا ہے، وہ بھی رک سکتی ہے اگر ان کو لاہور ہائی کورٹ سے کسی قسم کا ریلیف ملتا ہے. تو اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے وہ بھی مقرر کر لی گئی ہے. یہاں پہ بھی لاہور ہائی کورٹ ایکٹیو ہوا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی فل بینچ میں جو ہے وہ 21 مارچ کو اس کیس کی بھی جو ہے وہ سماعت ہوگی. عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کے نوٹس کو چیلنج کیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو NA 95 میں نااہل قرار دینے کے بعد انہیں پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی کارروائی شروع کی تھی اور عمران خان کو نوٹس جاری کیا تھا. اس نوٹس کے خلاف عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، تو اس کی کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ اب 21 مارچ کو ہونے جا رہی ہے. تو ایک معاملہ یہ ہے. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی زمان پاک میں رہائش گاہ پر آپریشن کر کے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس میں مریم نواز، رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ ریس کورس میں درخواست دی گئی، لیکن پولیس نے وہ درخواست وصول کرنے سے انکار کر دیا. درخواست میں نگراں وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب کو بھی بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے. اس مقدمے میں CCPO لاہور، DIG آپریشنز، SSP آپریشنز، CIA ہیڈ کوارٹرز اور صدر کے SPs بھی اس درخواست میں نامزد ہیں. اب آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیچارہ وہ جو SHO ریس کورس میں بیٹھا ہوگا اس کے اوپر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی کہ بھائی جان ہمارے اوپر جو ہے وہ اتنی ہیوی جو ہے وہ درخواست ہم کس طرح ایکسیپٹ کریں. تو یہ جناب ایک ساری صورتحال ہے. تو اب اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا یہ پلان ہے کہ وہ جا کے اس کو کورٹ کے اندر لے کے جائیں گے اور کورٹ سے جو ہے وہ آرڈر لیں گے اور کہ جی پولیس کو آرڈر دیں کہ ہماری اس درخواست کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.